بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ سب سے بہت پیار کرتا تھا، سب کو ایک ہی کمرے میں سلاتا اور جب وہ سو جاتی تو ان کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے خود بھی سونے چلا جاتا۔ برسوں سے یہی روٹین بنی ہوئی تھی۔ اب 7 شہزادیاں جوان ہو چکی تھیں، لیکن بادشاہ کی محبت اور روٹین میں فرق نہیں آیا تھا۔ پھر ایک صبح جاگنے کے بعد بادشاہ شہزادیوں کے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ شہزادیاں تو حسب معمول سوئی ہوئی ہیں، لیکن ان سب کی جوتیاں نیچے سے گھسی ہوئی ہیں اور مٹی سے اٹی پڑی ہیں۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہزادیاں رات کو کہاں گئی تھیں، حالانکہ کمرے کا دروازہ بھی باہر سے بند تھا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھنا چاہا، لیکن جوان بیٹیوں سے ایسی بات پوچھتے ہوئے بادشاہ کو شرم محسوس ہوئی۔ خیر، اس نے پیار سے سب شہزادیوں کو جگایا اور معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اگلی صبح اس نے پھر وہی منظر دیکھا کہ سب لڑکیاں گہری نیند سو رہی ہیں، لیکن ان کی جوتیوں پر دھول مٹی چڑھی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے اگلی رات ایک اہم کام کیا۔ جب وہ 7 بہنیں سونے کے لیے لیٹ گئیں تو ان کے دروازے کو باہر سے بند کر کے باہر ایک پہرے دار مقرر کر دیا اور خود جا کر آرام سے سو گیا۔ اگلی صبح جب بادشاہ جاگا تو کیا دیکھتا ہے کہ 7 شہزادیوں کے جوتے پھر مٹی اور کیچڑ میں گندے ہوئے پڑے ہیں اور وہ تھکی ہوئی سو رہی ہیں۔ بادشاہ نے پہرے دار کو بلا کر پوچھا کہ رات کو شہزادیاں کہاں گئی تھیں، تو پہرے دار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بادشاہ نے تنگ آ کر اعلان کروا دیا کہ جو کوئی شہزادیوں کے رات کو باہر گھومنے کا کھوج لگائے گا، اس کی شادی کسی ایک شہزادی سے کر دی جائے گی، اور اگر وہ 3 دن تک کھوج نہ لگا سکا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ اعلان سن کر ایک امیر زادہ محل پہنچ گیا اور رات کو شہزادیوں کے کمرے کے باہر پہرہ داری کرنے لگا۔ وہ مکمل چوکس تھا۔ آدھی رات کے وقت ایک شہزادی نے آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس امیر زادے نے دروازہ کھولا تو شہزادی نے اس کو کہا کہ یہ شربت پی لیں، بہت لذیذ ہے۔ بس جیسے ہی اس نے شربت پیا وہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور 7 شہزادیاں باہر نکل گئیں۔ تینوں راتیں اس امیر زادے کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اور اگلے دن بادشاہ نے اس کو دربار میں بلا کر جب شہزادیوں کے بارے میں پوچھا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ نے اس کا سر قلم کروا دیا۔ پھر ایک غریب موچی آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادیوں کے رات باہر جانے کا کھوج لگا کر بتائے گا۔ بادشاہ نے اسی رات سے اس کو پہرے دار بنا دیا۔ آدھی رات کے بعد ایک شہزادی نے اس کو آواز دے کر دروازہ کھولنے کو کہا اور پینے کے لیے شربت پیش کیا، تو غریب موچی سمجھ گیا کہ سارا کام اسی شربت کا ہے۔ اس نے شربت کا گلاس پکڑا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر شربت زمین پر گرا دیا اور جان بوجھ کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ تھوڑی دیر میں 7 شہزادیاں باہر نکلیں اور ایک ویرانے کی طرف چل پڑیں۔ غریب موچی اٹھا اور تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے ہو لیا۔ کافی دیر چلنے کے بعد 7 بہنیں ایک سنہرے باغ میں پہنچ گئیں، جس کا ہر درخت سنہرا تھا، ہر پھول اور پتا بھی سنہرے رنگ کا تھا۔ باغ میں جا کر وہ 7 بہنیں کھیل کود اور موج مستی میں لگ پڑیں۔ اچانک موچی کا پاؤں پھسلا اور آواز پیدا ہوئی تو سب سے چھوٹی شہزادی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آج کوئی ہمارے پیچھے یہاں پہنچ گیا ہے، جلدی واپس چلو، آج ہمارا راز کھل جائے گا۔ سب بہنیں جلدی سے واپس چل پڑیں۔ غریب موچی نے نشانی کے طور پر سنہرے باغ کے کچھ پھول اور پتے توڑ کر جیب میں ڈال لیے اور شہزادیوں کے پیچھے واپس محل پہنچ گیا۔ اگلی صبح غریب موچی بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا اور جو دیکھا تھا سب کچھ صاف صاف بتا دیا، اور نشانی کے طور پر بادشاہ کو سنہرے پھول اور پتے پیش کیے۔ بادشاہ نے اپنی 7 بیٹیوں کو بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ، یہ بندہ سچ کہتا ہے؟ شہزادیوں نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ اس کی بیٹیاں باغ میں کھیلنے جاتی تھیں، نہ کہ کسی غلط ارادے سے یا اپنے عاشقوں سے ملنے۔ پھر اس نے اسی وقت غریب موچی کو اپنی جگہ تخت پر بٹھا دیا اور اس کی شادی اس کی پسند کی شادی سے کرا دی۔